اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اذکر نکال کر عامل کو بیان کیا، یا یوں کہتے کہ تقدیر عبارت کو بیان کیا جو آگے والے جملے سے پہلے مقدر ہے۔ اذ قلنا، اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا لآدم، فرشتوں کو کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سجود تحیۃ، سجود تحیۃ۔ اب یہاں پر مختلف اقوال ہیں۔ سجدہ، یہاں پر سجدہ عبادت مراد ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ سجدہ عبادت مراد ہے، بعض مفسرین کا قول یہ ہے سجدہ عبادت مراد ہے، اور جس طرح ہمیں حکم ہے کہ ہم رخ قبلے کی طرف کریں، تو اسی طرح ان کو حکم دیا تھا کہ رخ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کریں، سجدہ اللہ تبارک و تعالی کو ہی کریں۔ بعض حضرات فرماتے کہ نہیں، یہ سجدہ تحیہ بطور سلام کے اور اکرام کے وہ مراد ہے، جیسا کہ پچھلی قوموں میں سجدہ تحیہ یعنی بطور اعزاز اکرام کے سجدہ کرنا جائز ہوتا تھا۔ شریعت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر یہ بالکل منع کر دیا گیا۔ سجود تحیۃ، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو راجح ترین قول کو بیان کیا، بیان ارجح الاقوال۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو تو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، غیر اللہ کو تو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو یہ حکم کیوں دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ کہ سجدے سے لغوی سجدہ مراد ہے، لغوی سجدہ مراد ہے یعنی پیشانی رکھنا، باقاعدہ سجدہ کرنا نہیں بلکہ صرف پیشانی رکھنا وہ مراد ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف رخ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کرنے کا حکم دیا تھا بطور قبلے کے، سجدہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو تھا۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے سجدہ تحیت مراد ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سجود تحیت، یہ تینوں جواب اس سوال پر وارد ہونے والے اعتراض کے ہیں، تینوں جواب، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں میں سے راجح قول یعنی سجدہ تحیہ کو مقرر متعین کر دیا۔ جی، پہلا جواب یہ کہ لغوی سجدہ مراد ہے یعنی پیشانی رکھنا، صرف پیشانی رکھنا، باقاعدہ جو کام سجدے میں کیے جاتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ کیا سجدہ تحیہ کیا؟ جیسے سلام کرتے ہیں سلام کے طور پر ہم السلام علیکم وغیرہ کہتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں، تو اس کے پہلی امتوں میں بھی یہ جائز تھا، سلام کے طور پر، اعزاز اور اکرام کے طور پر۔ بالانحناء یعنی سجدہ تحیہ بھی جھک کر مراد ہے، یعنی صرف جھکنا مراد ہے سجدہ تحیہ میں۔ یہاں پر بھی کہ سجدہ تحیہ باقاعدہ پیشانی رکھ کر کیا جاتا تھا، تو بعض حضرات فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر بھی ہے، تو انہوں نے سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے، تو وہاں پر بھی جو اقوال ہیں، تو اسی طرح یہاں پر بھی
وہ اقوال ہے کہ آیا باقاعدہ سجدہ پیشانی رکھنا مراد ہے، باقاعدہ سجدہ کرنا مراد ہے، یا صرف جھکنا مراد ہے؟ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر پھر راجح ترین قول کو بیان کیا کہ صرف جھکنا مراد ہے، پورا باقاعدہ سجدہ کرنا مراد نہیں ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ہوا ابو الجن، یہ ابلیس کی تعیین کر دی کہ وہ جنات کا باپ تھا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں، ایسے ہی شیطان ابلیس جو ہے وہ جنات کا باپ ہے۔ کان بین الملائکۃ، یہ ملائکہ کے درمیان رہتا تھا۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ الا ابلیس کا جو استثناء ہے یہ استثناء منقطع ہے، الا ابلیس کا جو استثناء ہے یہ استثناء منقطع ہے، باقی اس کی بحث پچھلے سال شرح عقائد میں گزر چکی ہے۔ ابا، اس نے انکار کیا، امتنع یعنی اس نے منع کیا، یہ ابا کے لغوی معنی بیان فرمائے۔ من السجود نکال کر محل خاص کو بیان فرمایا کہ یعنی اس نے سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، ہر بات سے نہیں بلکہ اس نے صرف سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، ویسے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وغیرہ کرتا تھا۔ واستکبر، اور تکبر کیا، تکبر، استکبر باب استفعال سے اس کے معنی تو طلب فعل ہوتے ہیں، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تکبر نکال کر بتا دیا کہ استکبر واستکبر کے اندر سین اور تا طلب کے لیے نہیں ہے، یعنی جو باب استفعال کا خاصہ ہے اس کے لیے یہاں پر اس کے لیے نہیں ہے۔ عنہ، یہ ما عنہ الکبر کو بیان فرمایا، کس چیز سے تکبر کیا اس نے؟ سجدہ کرنے سے۔ وقال، اور اس نے کہا، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن بالقرآن کیا کہ آخری کے پاروں کے اندر یہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کی خصوصیت اوپر کی طرف اٹھنا ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جبکہ مٹی کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ جہاں پر بھی ہو نیچے کی طرف جاتی ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور فرمایا کہ یہ کافرین میں سے تھا، یہ کفار میں سے تھا۔ اب یہاں پر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ جو فرمایا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کافر تھا، اگر یہ کافر تھا تو یہ اتنا عرصہ فرشتوں کے ساتھ رہا، حتیٰ کہ فرشتوں کا معلم بھی بن گیا، اتنا عرصہ اگر یہ کافرین میں سے تھا، یعنی پہلے سے ہی کافرین میں سے تھا، کفار میں سے تھا، تو یہ اتنا عرصہ فرشتوں کے ساتھ رہا حتیٰ کہ فرشتوں کا معلم بھی بن گیا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا؟ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فی علم اللہ تعالی نکال کر اسی بات کا جواب دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں تو تھا پہلے سے کہ یہ کافر ہے، اللہ تبارک و تعالی کے علم میں پہلے سے ہی تھا کہ یہ کافر ہے۔ اس کو تو فرشتوں کی جو ہے فرشتوں نے سفارش کی تھی ان کی سفارش پر، اور پھر ظاہر کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی سفارش پر اس کو یہ مقام عطا فرما دیا تھا، وگرنہ اللہ تبارک و تعالی کو معلوم۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فی علم اللہ تعالیٰ کہہ کر اسی بات کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ پہلے سے ہی کافر تھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا۔ جب اس سے ظاہری نافرمانی بھی یعنی ظاہری نافرمانی کا صدور بھی ہو گیا تو اب بات حجت تام ہو گئی، بات پکی ہو گئی۔ جی اب یہاں سے وہ آیت بیان کی جا رہی ہے جو اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے اس بات پر کہ جنت و جہنم پہلے سے پیدا کی جا چکی ہیں،
اور ابھی فی الوقت موجود بھی ہیں، اور اس کا معارضہ، اس کا مقابلہ معتزلہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے جنت و جہنم کے متعلق انکار تو کیا، لیکن وہ اس کا معارضہ اور مقابلہ نہیں کر سکے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم ٹھہرو، رہو، اسکن کے اندر انتا تو خود آ ہی گیا تھا، پھر بھی انتا نکال کر تاکید ذکر کی ہے۔ تأکید للضمیر المستتر لیعطف علیہ، ضمیر مستتر کی تاکید ضمیر بارز کے ذریعے سے کر دی، ضمیر مستتر کی تاکید ضمیر بارز کے ذریعے سے کر دی تاکہ عطف صحیح ہو سکے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب کو بیان فرمایا، وَزَوْجُكَ، اور تمہاری اہلیہ، تمہاری زوجہ، حوا نکال کر زوج کی تعیین کی ہے، حوا نکال کر زوج کی تعیین کر دی، بالمد نکال کر مفسر رحمۃ اللہ نے حوا کے تلفظ کو بیان فرمایا کہ یہ حوا الف ممدودہ کے ساتھ ہے، حوا کے تلفظ کو بیان فرمایا کہ یہ الف ممدودہ کے ساتھ ہے۔ وَكَانَ خَلَقَهَا مِنْ ضِلْعِهِ الْأَيْسَرِ، اب یہاں پر تکمیل کے طور پر اب زوج کا حوا جو بتایا ہے اس کے تلفظ بتا دیا، اب بطور تکمیل کے پھر مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان کی تخلیق کے متعلق بھی اشارہ کر رہے ہیں، تکمیل بیان فرما رہے ہیں یہاں سے، بات کی تکمیل کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی نکالی اور اس پسلی کی جگہ پھر گوشت بھر دیا گیا، اس پسلی کی جگہ گوشت بھر دیا گیا اور پھر اس سے حضرت حوا کی تخلیق کی گئی۔ الجنت یعنی انت وزوجک الجنت وکلا منہا، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، وکلا منہا، اور ان میں سے کھاؤ، اکلن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آگے جو رغدن آ رہا ہے یہ مفعول مطلق ہے، اکلن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آگے جو رغدن آ رہا ہے یہ کیا ہے، مفعول مطلق ہے۔ تو وکلا من، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ثمار جنت بھی پہلے سے پیدا ہو چکے تھے، جب جنت تھی تو جنت و جہنم تو ثمار جنت بھی موجود تھے، جبھی ان کو کھانے کا حکم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے ہی تھے جبھی ان کو کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کو استعمال کا حکم دیا جائے اور وہ چیز موجود نہ ہو۔ رغدن خوب کھاؤ، واسعن نکال کر رغدن کے معنی بیان فرمائے، لا حجر فیہ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مرادی معنی بیان فرمایا، خوب کھاؤ، تمہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، تمہیں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی منع نہیں کرے گا کھانے سے، خوب کھاؤ۔ حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، جہاں تم چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ بالاکل، یہ قرب شجرہ کی صورت بیان فرما رہے ہیں جس کی نہیں وارد ہوئی ہے، قرب شجرہ جس کی نہیں وارد ہوئی ہے کہ کون سا تقرب ممنوع ہے، آیا پاس سے گزرنا بھی ممنوع ہے؟ تو بالاکلی اس کی تصویر بیان فرمائے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کی صورت مطلب یہ کہ اس کو کھانا مت، کھانے کے لیے، کھانے کے ارادے سے بالکل بھی اس کے قریب مت جانا۔ منہا نکال کر ما منہ الاکل کو بیان فرمایا یا ما منہ القرب کو بیان فرمایا
اور ہا ضمیر شجرہ کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی اس درخت سے کچھ بھی مت کھانا۔ وہی الحنطۃ او الکرم او غیرہما، فرمایا کہ یہ جو ہے درخت کیا ہے، اس کے متعلق یعنی درخت کے متعلق کون سا درخت تھا، اس کے متعلق مفسر رحمۃ اللہ علیہ مختلف اقوال کو بیان فرما رہے ہیں اور کسی قول کی تعیین نہیں کر رہے یہاں پر، یعنی کسی قول کو راجح قرار نہیں دے رہے، بلکہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ سارے قول ایک ہی درجے میں ہوں گے، اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تمام اقوال ذکر کر دیے کہ وہ یا تو گندم کا درخت تھا، ابل کرم، یا پھر انگور کا درخت تھا، یا ان دونوں کے علاوہ کوئی اور درخت تھا، جیسا کہ مختلف اقوال مفسرین کے۔ فتکونا یعنی اس درخت کے قریب مت جانا کہ اگر تم چلے گئے، فتکونا تو تم ہو جاؤ گے، فتصیرا کانا کے کئی سارے معنی آتے، اس میں جو ضرورت کے معنی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فتصیرا نکال کر ان معنی کی یعنی تعین و احد المعانی کی ہے، ایک معنی کی تعین کر دی، من الظالمین تو تم لوگ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ جی سارا کے معنی میں ضرورت سے سارا کے معنی میں ہے کانا، من الظالمین ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ العاصین العاصین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ظالمین کے مرادی معنی کو بیان فرمایا، کیونکہ ظالمین کے لغوی معنی تو اور ہیں، تو العاصین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مرادی معنی کو بیان فرمایا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے۔ ابلیس نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ شیطان سے مراد شیطان عظیم ہے، شیطان سے مراد یعنی ابلیس نکال کر شیطان عظیم کی طرف یعنی ابلیس کی طرف اشارہ کیا ہے، جو کہ ابو الجن تھا، کیونکہ اور بھی بہت سارے شیاطین ہیں ہر بندے کے ساتھ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، تو شیطان عظیم مراد ہے۔ اذھبہما ازلہما کے لغوی معنی کو بیان فرمایا، یعنی ان کو نکلوا دیا۔ وفی قراءۃ فازالہما اور ایک قراءت کے اندر ازلہما کے بجائے ازالہما پڑھا گیا، یہ تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ بیان کی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے نحاہما، لغوی معنی ہے ازالہما، اس کے معنی ہوں گے نحاہما، وہاں سے اتروا دیا، نکلوا دیا۔ عنہا اس سے یعنی جنت سے، ایل جنتی جنت نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا۔ بأن قال لہما، اب کس طرح نکلوایا اس کی صورت بیان فرماتے ہیں، اس کی صورت بیان تصویر بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے ان دونوں سے کہا هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وقاسمہما باللہ انہ لہما لمن الناصحین۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن بالقرآن کی ہے کہ دوسری جگہ یہ آیا ہے یا آیتوں میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یعنی میں تمہاری ایسے درخت پر رہنمائی نہ کروں تمہاری کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے، شجرۃ الخلد جس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کھانے والا ہمیشہ رہے گا، اور اس نے ان قسم کھائی اللہ کی ان دونوں کے سامنے کہ میں تم دونوں کا جو ہے خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن بالقرآن کی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا بات کی تکمیل کرتے ہوئے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دونوں نے لہذا وہ پھسل گئے اور ان دونوں نے وہ درخت اس میں سے درخت کا پھل کھا لیا۔ بات کی تکمیل بیان کی ہے یہاں سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ جب انہوں نے کھا لیا تو اس نے ان دونوں کو ان نعمتوں اور آسائش اور
سے نکلوا دیا جن کے اندر وہ موجود تھے، من النعم، مما کے اندر جو ما مبہمہ ہے اس کو بیان کیا، یعنی جو من النعیم جن نعمتوں کے اندر وہ تھے ان نعمتوں سے اس نے ان کو نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، الی الارض نکال یعنی زمین کی طرف اتر جاؤ، یہ اہبطوا کے متعلق کو بیان فرمایا کہ وہاں سے زمین کی طرف ہی اترنے کا حکم دیا تھا۔ ای انتما بمشتملتما علیہ، یعنی تم اور جن اولاد پر جس اولاد پر تم مشتمل ہو سب کے ساتھ نیچے اتر جاؤ۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہو رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ تو دو بندے تھے، اور پیچھے بھی صیغہ تثنیہ بیان ہوا، یہاں پر اہبطوا کے موقع پر جب اترنے کا حکم دیا تو اہبطوا کے موقع پر یہاں پر صیغہ جمع کیوں ذکر کیا؟ اہبطوا جب کہا تو یہاں صیغہ جمع کیوں ذکر کیا؟ وگرنہ اخرجہما اور کانا یہاں پر بھی صیغہ تثنیہ ذکر کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یعنی ان کو اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی آل اولاد ان کی ذریت آنی تھی ان سب کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، اس وجہ سے صیغہ جمع ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، جو آل اولاد ذریت ان سے پیدا ہونی تھی اس تمام یعنی ساری انسانیت اس تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے اتارا تھا، صرف ان دونوں ہی کو نہیں اتارا تھا، اس لیے صیغہ جمع ذکر ہوا۔ پیچھے چونکہ جو کام اور جو چیزیں بیان ہوئیں وہ براہ راست ان دونوں سے متعلق تھی، ان کی ذریت سے متعلق نہیں تھی۔ اس نے قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ٹھہرایا اور ان کو منع کیا وغیرہ وغیرہ، اور اس نے قسم کھا کر ان کو پھسلایا اور جنت سے نکلوایا، تو یہ براہ راست ان دونوں سے متعلق معاملات تھے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی نے پھر حکم دیا اترنے کا تو صرف ان دونوں ہی کو نہیں، ان کے ساتھ پوری انسانیت کو، پوری ان کی ذریت کو حکم دیا، اس وجہ سے ضمیر جمع ذکر کی۔ اور اس نے کیسے قسم کھائی؟ قسم ایسے کھائی کہ آ کر بڑے درد بھرے انداز میں حضرت حوا کے قریب آ کر رونا شروع ہو گیا، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا اور یہ وہ، تو کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس نے سوچا کہ یہ قابو میں آئیں گی، تو ان کو اس نے قابو میں کیا اور کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے، کیا ہوا یعنی، تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے صرف اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ تم لوگ جن نعمتوں کے اندر ہو تو تمہاری اتنی زندگی نہیں ہے کہ جو تم ان نعمتوں میں رہ سکو۔ تو ان کو جب فل غمگین کیا اور فل یہ بتا کر ان کو جو ہے اپنے گھیرے میں لیا، پھر اس نے کہا کہ لیکن مجھے ایک ایسے درخت کے بارے میں معلوم ہے کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو تو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے اور اس میں رہو گے۔ بہرحال اس نے انہیں پٹیاں پڑھا لیں اور وہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں۔ وہ جنت میں نہیں، جنت سے باہر کسی راہداری میں رو رہا تھا، کیونکہ اس کو تو نکال دیا تھا جنت سے، اور ان کی ہی وجہ سے نکالا گیا تھا، تو وہ کیسے برداشت کرتا کہ یہ جنت میں رہیں۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آ گیا، انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا اس درخت سے، لیکن انہوں نے حضرت حوا نے بھی بہت زیادہ کہا اور اصرار کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ من ذریتکما نکال کر بما اشتملتما، بما کے اندر جو ماں ہے اس مبہمہ کا بیان ہے، یعنی جو تمہاری اولاد ہے۔ بعضکم کہ ان میں سے بعض یعنی بعض الذریتکم ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا کہ یعنی بعض اولاد، تمہارے بعض اولاد، لبعض عدو، دوسرے بعض کی دشمن ہوگی، من ظلم بعضکم بعضا، یہ علت بیان فرمایا دشمن کیوں ہوگی کہ بعض پر
ظلم کریں گے، بعض بات پر ظلم کریں گے، اس وجہ سے بعض تمہاری اولاد میں یہ ہوگا کہ بعض بات کی یعنی ایک دوسرے کی دشمن ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھہرنے کی جگہ ہے، موضع قرار، ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مستقر کے لغوی معنی کو بیان فرمایا۔ وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، مَا تَتَمَتَّعُونَ بِهِ، یعنی وہ چیزیں جن سے تم فائدہ اٹھاؤ۔ یہ نکال کر متاعن کے مرادی معنی کو بیان فرمایا۔ من نباتها، یہ ما تتمتعون میں جو ما مبہم ہے اس کو بیان کر دیا، یعنی زمین کی جو نباتات ہے اس سے، لیکن ہمیشہ نہیں، الی حین، ایک مدت تک، ایک وقت تک۔ وقت نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حین کے معنی کو بیان فرمایا۔ انقضاء آجالکم، انقضاء آجالکم، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حین پر جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی مضاف الیہ کو حذف کر کے یہ تنوین دے دی گئی ہے، اور وہ مضاف الیہ کیا ہے؟ انقضاء آجالکم، وقت انقضاء، یعنی حین انقضاء آجالکم، اصل جملہ یہ ہے۔ اصل سے مراد یہ کہ یعنی آیت تو یہی ہے، مگر یعنی تقدیری عبارت کے اعتبار سے تنوین جو ہے مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات لیے، حاصل کیے۔ یعنی اللہ کی طرف سے القاء اور الہام کیے گئے، اور اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام پر القاء کیے گئے تو انہوں نے اپنے رب سے لیے، تو اس لیے فَتَلَقَّىٰ أَلْهَمَهُ إِيَّاهَا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کلمات الہام فرمائے۔ ایہا، یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو الہام فرمائے۔ یہ تلقی کلمات کی تصویر بیان فرمائی اور ترقی بیان فرمائی، تصویر بھی بیان فرمائی ہے اور بیان ترقی کے طور پر بھی اس کو بیان فرمایا ہے، یعنی ترقی کے طور پر بھی اس کو بیان فرمایا۔ ترقی کا مطلب اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے کلمات حاصل کیے، پھر مزید آگے بڑھ کر اور وضاحت کر دینا، اس کو کہتے ہیں ترقی۔ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مزید وضاحت اور کر دی تو اس کو ترقی۔ وفی قراءۃ بنصب آدم ورفع کلمات، اور ایک قراءت کے اندر آدم کے میم پر نصب ہے اور کلمات یہ مرفوع ہے، یعنی ایک قراءت کے اندر فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٌ اس طرح پڑھا گیا ہے۔ یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قراءت مشہورہ کو بیان فرمایا، تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ، ای جاءتہ، اس صورت میں یعنی دوسری قراءت کی صورت میں اس کا معنی بیان فرمایا۔ قراءت ثانیہ کی صورت میں معنی بیان فرماتے ہیں، یعنی کلمات حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ پہلی قراءت کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام فاعل بن رہے تھے کہ انہوں نے لیے، دوسری قراءت کے حساب سے کلمات فاعل بن رہے ہیں۔ وہی
اب یہاں سے مصنف مفسر رحمۃ اللہ علیہ کلمات کی تعین فرماتے ہیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ الآیہ. یہ کلمات کی تعیین کر دی، تعیین کلمات. فَدَعَا بِهَا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی. فَدَعَا بِهَا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی تکمیل کو بیان فرما دیا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگلے حصے سے، آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس سے ربط کو بیان فرمایا. ان کے درمیان ربط یہ ہے، یعنی فدعا بہا اور پھر اگلی بات. اور تیسرا یہ ہے کہ صحت ترتب کو بیان فرمایا، صحت ترتب کو بیان فرمایا. پتہ ما قبل کا ما بعد سے ربط، دونوں آیتوں کے دونوں حصوں کا آپس میں ربط. ربط جو ہوتا ہے وہ آیات کے حصے کا آیات سے یا آیت کا آیت سے ہوتا ہے، تفسیر کا نہیں ہوتا آیت سے. فتاب علیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی. قبل توبتہ، یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فتاب علیہ کے معنی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی. انہ هو التواب، بے شک وہ جو ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، متوجہ ہونے والا ہے. علی عبادہ، کیونکہ یہ دونوں معنی آتے ہیں اس کے. علی عبادہ، یہ اس کے متعلق کو بیان فرمایا، یعنی اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. الرحیم، اور بہت ہی زیادہ مہربان ہیں. بہم، یہ الرحیم کے متعلق کو بیان فرمایا. قلنا اهبطوا منها، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ اس سے. من الجنتی، من الجنتی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا کہ جنت سے تم لوگ اتر جاؤ. جمیعاً، سب کے سب. جمیعاً وہاں پر بات اوپر آ گئی تھی، یعنی انتما بمشتملتما، یہ ادھر چکی پیچھے. کررہ لیعطف علیہ، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اوپر کہہ دیا تھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا تھا تو یہاں پر دوبارہ یہ کیوں ذکر فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا؟ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ اس لیے مکرر ذکر اس لیے فرمایا، یعنی دوبارہ اس لیے اس کو ذکر فرمایا کہ تاکہ اگلی بات کا عطف صحیح ہو سکے، اگلی بات کا عطف صحیح ہو سکے. جی، سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اوپر بھی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی تھی، لیکن یہاں پر دوبارہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا کیوں فرمایا؟ یعنی اسی بات کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے تو یہاں دوبارہ اس کا تکرار کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں اس لیے تاکہ اگلی بات کا عطف ہو سکے، اگلی بات کا عطف سمجھ میں آ سکے، اس وجہ سے اس کا تکرار کیا. فَإِمَّا، تو فیہ
فیہ ادغام نون ان الشرطیہ فی ما الزائدہ. یہاں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ما کے اندر اصل میں یہ لفظ ہے ان شرطیہ اور ما، تو ما زائدہ، تو ان شرطیہ کا جو نون ہے اس کا میم میں ادغام کر دیا گیا اور اس حساب سے یہ ما بن گیا، اور ادغام کا قاعدہ آپ کو معلوم ہی ہے. یہاں سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق صرفی کو بیان فرمایا. یأتینکم منی ہدن، تو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے. کتاب و رسول، کتاب و رسول نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل کو بیان کیا اور ہدایت کی تعیین کر دی. مجاز مرسل کو بیان کیا اور ہدایت کی تعیین کر دی. یہاں سے ہدایت سے مراد کیا ہے؟ یعنی سبب ہدایت جو چیزیں آئیں، ہدایت دکھانے والی جو چیزیں آئیں، کتاب و رسول، اور وہ دو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب اور رسول. تو جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ہے، فمن تبع، اگر ہدایت آئے، فمن تبع ہدایہ، تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، یعنی میری طرف سے آنے والی ہدایت کی جس نے اتباع کی، فآمن بی وعمل بطاعتی. اتباع ہدایت کے مراد معنی کو بیان فرماتے ہوئے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لہذا وہ مجھ پر ایمان لایا اور میری اطاعت کی اور میرے حکم کے مطابق عمل کیے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے. نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے. فی الآخرتی، خوف اور غم کی جو نفی کی جا رہی ہے وہ کہاں پہ نفی کی جا رہی ہے؟ اس کے محل خاص کو بیان فرماتے ہوئے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فی الآخرت نکالا کہ آخرت کے اندر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا. ہو سکتا ہے آخرت سے پہلے کے عالموں میں، دنیا وغیرہ میں ان پر خوف اور غم طاری ہو، مگر مراد آخرت میں ہے. محل خاص کو بیان فرمایا، خاص کو بیان فرمایا. خوف اور حزن کی نفی جو ہے وہ محل خاص میں ہے. اب اس کی صورت کو بیان فرماتے ہیں کہ خوف اور غم کیوں نہیں ہوگا، یا تصویر کو بیان فرماتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں سبب کو بیان فرماتے ہیں کہ بِأَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، اس لیے کہ جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کریں گے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت ایسا مقام اور ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو جھٹلایا. کتبنا نکال کر مجاز مرسل کو بیان فرمایا. آیاتنا، مجاز مرسل کو بیان فرمایا، اور آیاتنا سے مراد کتب ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں. بلکہ اس کو یوں کہ مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان فرمایا. یہ یوں ہوگا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ كُتُبِنَا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ماکثون، خالدون کے لغوی معنی بیان فرمائے. ابداً، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ خالدون کے
خالدون کی تکمیل بیان فرمائی، خالدون کی تکمیل بیان فرمائی۔ ویسے بھی ابدیت خلود کے اندر داخل ہے، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مقامات پر ابداً کی قید لگائی ہے، اس لیے یہاں پر بھی تکمیل کے طور پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ابداً ذکر کر دیا، کیونکہ بعض مقامات پر ابداً سے خلود سے وہ ابدیت مراد نہیں لی گئی، جیسا کہ قتل عمد کے معاملے میں لا یفنون ولا یخرجون۔ اب یہ علت بیان فرماتے ہیں کہ کیوں ہمیشہ جہنم میں کیوں رہیں گے، اس لیے کہ جہنم سے چھٹکارے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو فنا ہو جائیں اور ختم ہو جائیں، اور یا پھر جہنم سے نکل جائیں۔ تو نہ تو فنا ہے جنت، اہل جنت اور اہل جہنم پر، نہ تو فنا طاری ہوگی، اور نہ ہی اہل جنت اور اہل جہنم جو ہے جنت اور جہنم سے نکلیں گے، یعنی اپنے مقامات سے نکلیں گے بھی نہیں۔ تو اس لیے خلود ان کے لیے اللہ تعالیٰ کفار کے لیے فرمایا، اس لیے یعنی خلود سے بچنے کی دو صورتیں تھیں، دونوں ہی نہیں پائی جائیں گے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، علت کو بیان فرمایا، خلود کی علت کو۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اولاد یعقوب، اولادہ نکال کر بنی کے معنی بیان فرمائے، یعقوب نکال کر اسرائیل کے معنی بیان فرمائے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی سے مراد اولاد۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جی نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، ہم نے تو اب تک یہی سنا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، ای علی آبائکم، یہاں پر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمتیں، جن نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، نزول کے وقت جو موجود یہود تھے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، جو بنی اسرائیل تھے، یہود خاص نہیں ہے، یہود اور عیسائی دونوں۔ تو نزول قرآن کے وقت جو بنی اسرائیل تھے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جن نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو ان کے آباء و اجداد پر کی گئی تھی نا، فرعون سے بچانا، من و سلوہ کا اتارنا، یہ نعمتیں تو ان کے اوپر ان کے آباء و اجداد پر کی گئی تھی، موجودہ یہود اور عیسائیوں پر تھوڑی کی گئی تھی۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں پر مجاز مرسل اور حذف مضاف کو بیان فرمایا، ایک تو یعنی نعمتی التی انعمت علی آبائکم، مجاز مرسل اور حذف مضاف کو بیان فرمایا۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ان سے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، جبکہ وہ لوگ تو نعمتوں کا تذکرہ کرتے تھے، وہ لوگ تو بنی اسرائیل تو کیا کرتے تھے، نعمتوں کا تذکرہ کرتے تھے، تو پھر یہاں پر ان کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر نعمتوں کا جو تذکرہ کرنا، یعنی نعمتوں کو جو یاد کرنا ہے، اس سے مراد عاجزی والا اور ماننے والا تذکرہ مراد ہے۔ وہ لوگ نعمتوں کا تذکرہ ضرور کرتے تھے، ذکر ضرور کرتے تھے، مگر تکبر والا اور تفاخر کے طور پر کرتے تھے، تکبر اور تفاخر کے طور پر کرتے تھے، اور دوسرے تمام لوگوں پر
اور حتیٰ کہ مسلمانوں پر بھی اپنی عظمت اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی یہاں پر عاجزی اور تواضع والا اور نعمت کو یاد کرنا سے جو مراد ہوتا ہے وہ یعنی اللہ کا احسان یاد کرنا، وہ مراد ہے یہاں پر۔ من الانجاء من فرعون وفلق البحر وتضلیل الغمام وغیر ذالک، کون سی نعمتیں ہیں؟ فرعون سے نجات دینا، سمندر کو پھاڑ دینا، اور بادلوں سے ان کے اوپر سایہ کرنا، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نعمتیں جو ان پر کی گئی تھی۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اللتی اسم موصول کو بیان فرمایا، نعمتی اللتی، اللتی اسم موصول مبہم تھا تو یہ اللتی اسم موصول مبہم کا بیان ہے۔ بِأَن تَشْكُرُوهَا، اس کی تصویر بیان فرماتے ہیں کیسے تذکرہ کرو نعمتوں کا، تم جو زبانی جس انداز سے تم کہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد پر یہ کیا گیا، ہمارے آباء و اجداد پر وہ کیا گیا، ایسے نہیں، بلکہ اللہ کا شکر یعنی ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ اس کی صورت کو بیان فرمایا کہ ذکر نعمت، تذکرہ نعمت کی صورت یہ ہے کہ تم شکر کرو۔ پھر آگے بطاعتی، بطاعتی نکال کر شکر کی صورت کو بیان فرمایا کہ شکر کس طرح کرو، کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ شکر کا مطلب بھی یہ نہیں ہے صرف کہ تم زبانی شکر ادا کرو کہ اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کیا، نہیں، بلکہ بطاعتی شکر کی صورت یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، اور اطاعت کا مطلب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ الَّذِي عَهِدتُّهُ إِلَيْكُمْ، الذی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عہدی میں جو اضافت ہے اس کے عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ عہدتہ الیکم، عہدتہ الیکم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ عہد اسم ہے، عہد اسم ہے لیکن اسم فاعل کے معنی میں ہے، یعنی اسم بمعنی اسم فاعل ہے۔ جی الذی، یہ جو بعہدی کے اندر اضافت ہے اس کے عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عہدتہ الیکم یہ اسم بمعنی اسم فاعل ہے، یہ بیان کیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب الذی جو اس میں موصول مبہم ہے اس کو بیان کیا، یعنی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ اوفی بعہدکم، تم یہ کرو تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ الذی عہدت الیکم، الذی عہدت الیکم، الذی عہدت الیکم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ عہد جو ہے یہ مبنی للمفعول ہے، عہد جو ہے یہ مبنی للمفعول ہے۔ من الثواب علیہ، اب یہ الذی کو بیان فرما، الذی اس میں موصول کا بیان ہے، یعنی اس پر میں تمہیں ثواب دوں گا، اس پر میں تمہیں ثواب دوں گا۔ بدخول الجنت، تصویر ثواب، تصویر اجر، اجر کی تصویر کو بیان فرما رہے ہیں، صورت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ خافونی، خافونی نکال کر ارہبون کے لغوی معنی کو بیان فرمایا
فی ترک الوفاء بہ، اور یہ خوف کے محل کو، محل خوف کو بیان فرما رہے ہیں کہ میرے یعنی عہد پورا کرنے کو، جو عہد جو تم پورا نہیں کرتے، ترک وفا کے اندر مجھ سے ڈرو، یعنی عہد پورا نہ کرنے میں مجھ سے ڈرو، کہ اگر عہد پورا نہیں کرو گے تو میری طرف سے تمہیں سزا ملے گی۔ دون غیری، یہ حصر کی طرف اشارہ کر دیا، وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، مجھ ہی سے ڈرو، یہ حصر ہے، تو اس لیے دون غیری نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حصر کی طرف اشارہ کیا کہ میرے علاوہ اور کسی سے نہ ڈرو، کسی اور سے ڈر کی وجہ سے تم جو ہے میرے بھیجے ہوئے نبی پر، پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، ایسا نہ کرو، بلکہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ ثواب اور عذاب میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ ان چیز پر جو میں نے نازل کیا، من القرآن، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے، مصدقا لما معکم، جو کہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، من التوراۃ، یہ ما مبہمہ کا بیان ہے، بموافقتہ لہ، یہ سبب کو بیان فرمایا کہ تصدیق کیسے کرتی ہے، کہ یہ موافقت کرتی ہے احکام کے اندر، مثلاً ایمانیات اور عقائد وغیرہ کے اندر موافقت کرتی ہے۔ بموافقتہ لہ، یہ سبب کو بیان فرمایا، سبب تصدیق کو، فی التوحید والنبوۃ، کس چیز کے اندر؟ توحید اور نبوت کے اندر موافقت۔ تورات میں بھی وہی توحید اور نبوت کا بیان ہے، نبوت، اور قرآن کریم کے اندر بھی۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ شرائع قرآن جو ہیں، شرائع قرآن توحید اور نبوت میں دوسری کتب کے موافق ہے۔ شرائع قرآن توحید اور نبوت میں دوسری کتب کے موافق ہیں، ان کے مطابق ہیں، موافق ہیں، مطابق نہیں، موافق ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اول اس کا انکار کرنے والے، کفر کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے پہلے سے، من اہل الکتاب، من اہل الکتاب نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ سب پہلے تو کفار اور مشرکین مکہ انکار کر چکے تھے، پہلے تو کفار اور مشرکین مکہ انکار کر چکے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو کیسے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے، یعنی جن کو کتابیں دی گئی ہیں، آسمانی مذہب دیا گیا ہے، ان میں سے تم اول انکار کرنے والے نہ بنو۔ جی جواب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے تم لوگ سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، ایسا نہ ہو کہ اہل کتاب میں سے تم لوگ سب سے پہلے انکار کر بیٹھو، یعنی اہل تورات کو خطاب ہے۔ لِأَنَّ خَلْفَكُمْ تَبْعٌ لَهُمْ فَإِثْمُهُمْ عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ جو تمہارے پیچھے آنے، یعنی جو تمہارے بعد آنے والے ہیں، وہ تمہاری اتباع کریں گے، اور ان سب کا گناہ جو ہے تمہارے اوپر ہوگا۔ یعنی یہاں پر جو من اہل الکتابی سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب مفسر رحمۃ اللہ دیا کہ اہل کتاب میں سے، یعنی یہاں پر جو مراد ہے اول سے اول نوعی مراد ہے، اول نوعی مراد ہے، یعنی نوع اہل کتاب میں سے تم سب سے پہلے انکار مت کرنا۔ پھر سوال اول نوعی مراد ہے، پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے انکار کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیا یعنی سب سے پہلے انکار کرنا کفر ہوگا یا گناہ کا سبب ہوگا، اس لیے ان کو منع کیا ہے اور بعد میں نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں،
گناہ تو جو بھی کفر کرے گا وہ کافر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، مگر یہ لوگ جب پہلے انکار کریں گے تو ان کے بعد والے یا ان کے متبعین جو ہوں گے وہ ان کی اتباع میں وہ بھی انکار کریں گے اور گناہ سارا کا سارا ان کے اوپر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔